ان کے جو انداز گفتگو ہے اس کے اندر جو ہے انتہائی زیادہ بے ادبی پائی جاتی ہے، اور ان کے انداز گفتگو کے اندر وہ ایک روایتی جو ہے نا درستی پائی جاتی ہے، جس کے ذریعے وہ ہر اسی تلوار کے ساتھ درانتی کے ساتھ کبھی ابن تیمیہ کو کاٹ رہے ہیں، کبھی جناب والا وہ ابن قیم کو کاٹ رہے ہیں، کبھی ابن کثیر کو کاٹ رہے ہیں، کبھی محدثین کو کاٹ رہے ہیں، اور جہاں جو ان کا مطلب اور مدعا ہوتا ہے اس کو پورا کرنے کے لیے وہ کسی کے درجے یا کسی کے رتبے کی پرواہ نہیں کرتے۔ تو اس صورت میں یہ بات سمجھتا ہوں ایک بندہ جو اپنی ایک ایسے خبت عظمت کے اندر مبتلا ہے، اسے اس کے اندر اتنی ول پاور ہونی چاہیے، اس میں اتنا حوصلہ ہمت ہونی چاہیے کہ وہ ان کے بدے مقابلے کوئی نیریٹو آتا ہے یا کوئی اس کو اپوز کرتا ہے تو اس کے ساتھ بیٹھ کے گفتگو کرے۔ لیکن اللہ کے فضل ہم یہ بات دعوے کے ساتھ کہتے ہیں کبھی نہیں بیٹھیں گے علماء کے ساتھ، وہ ون وے اپنی کمیونیکیشن کرتے ہیں۔ آپ بھی اہل محبت ہیں، ان کے پاس ہم بیٹھے وہ بھی اہل محبت ہیں، تو آپ بیٹھ کر کوئی معاملہ ہم نے پہلے کہا وہ تو ہمارے بیٹھنے کے پر مادہ ہی نہیں ہوتے، ہم تو کئی مرتبہ آپ کو جیل میں چلے جائیں، وہ سموسہ بہت مزیدار کھلاتے ہیں گرما گرم، آپ کے پاس چائے بھی پلاتے ہیں آپ کو تو وہ دے دیں گے سموسہ کھانے پینے کے لیے۔ سچی بات یہ کہ وہ مفتی طارق مسعود صاحب گئے تھے کراچی سے، تو کب انہوں نے ان کو انٹرٹین کیا؟ وہ رات میں گئے تھے نا، رات کے جائیں یا دن کو جائیں وہ چھپ جاتے ہیں جب ملاقات کا وقت آتا ہے، یہ تو کوئی طریقہ کار نہیں۔ اور ویسے بھی آپ کو یہ بات ہوں، یہ ہمارے معاشرے کا بہت بڑا المیہ ہے، آپ کو ایک بات ہوں کہ دین کے بارے میں ہم اس سٹینڈرڈ کو جو ہے نا متعین نہیں کرتے جو ہمارا باقی تمام علوم کے بارے میں۔ آپ مجھے ایک بات ہے، ایک بندہ بہت زیادہ میڈیسن کو پڑھ گیا، بیولوجی کو بھی پڑھ گیا ہے، اناٹومی کو بھی پڑھ گیا ہے، فزیولوجی کو بھی پڑھ گیا ہے، آپ مجھے بتائیں کہ اس کو آپ جو اسے سرجری کرنے کا آپ اس کو اختیار دیں گے؟ نہیں دیں گے۔ میڈیسن دینے کا اختیار دیں گے؟ نہیں دیں گے۔ انجینئر ایک بندہ جو ہے اس نے انجینئرنگ کی بڑی کتابوں کا مطالعہ کر لیا اور بڑا کچھ اس نے کر لیا، آپ اس کو میکینیکل ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ بنائیں گے؟ کبھی نہیں بنائیں گے۔ لیکن ایک بندہ جو سرے سے ابجد علوم اسلامیہ کی نہیں پڑھا ہوا، صرف ذاتی مطالعے کے ذریعے یا کچھ ایسے بندوں کے ساتھ جو صحیح مطالعہ ان کی صحبت میں رہ کے اس وقت خود علامہ الدہر بنا ہوا ہے، آپ اس کی بات کو دین کے مسائل کے اندر مان رہے ہیں، کیوں؟ وجہ کیا؟ اس کا کوئی ڈگری ہے کسی مدرسے کی؟ مگر یہ آپ کی جانب سے کہا بھی گیا تھا کہ قرآن شریف پڑھنا نہیں آتا، نہیں آتا، پڑھ دیا تھا یہ انہوں نے اپنی مرضی کی آیت پڑھی نا سر، نہیں وہ جو اچھا میں آپ کو ابھی بھی بتا دوں اس میں بھی انہوں نے صحیح نہیں تھا پڑھا، یہ بھی بتا ہاں نہیں تھا پڑھا صحیح، میں ابھی بھی کہتا ہوں سن لیجیے اس میں انہوں نے صحیح نہیں پڑھا، انہوں نے وقف غلط کیا تھا وہاں پر بھی۔ اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا۔ وہاں وقف نہیں تھا موجود، انہوں نے کیا وقف وہاں۔ اچھا یعنی آپ کا یہ کلیم ہے کہ بھائی یہ دعویٰ انہوں نے صحیح نہیں، اس وقت بھی صحیح نہیں پڑھا، اچھا انہوں نے وہاں وقف کر دیا، وقف نہیں تھا۔ اچھا بالکل صحیح، اب میں اس کا پورا استحضار نہیں، لیکن میں نے اس کو جس کو پڑھا اس کو سنا، اس میں غلطی بغیر موجود تھی۔ اچھا بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ اچھا میں ظاہر ریوائنڈ کر رہا ہوں سوال وہی، حالانکہ یہ بات کافی نہیں ہے ایک عالم ہونے کے لیے، ہاں عالم ہونے کی بات کافی نہیں ہے کہ بندہ صرف قرآن پڑھ سکتا ہو، جی ہاں جی ہاں، یہ بات کافی نہیں۔ اچھا میں آپ کو چھوٹی بات ہوں، دوسری آج میں کہتا ہوں بنیادی علوم اسلامیہ غافل ہیں، اچھا یہ کنفرم بات ہے۔ آپ کے دعوے، حالانکہ ملاقات کوئی نہیں آپ کی، دعویٰ کہ ہم نے ان کی گفتگو سے انداز لگا لیتے ہیں سر گفتگو تو نہیں۔ آپ چھوٹی بات ہے، مثال دینا چھوٹی بات کرتا ہوں، میرے پاس انجینئرنگ کی ڈگری ہے، میں نے میکینیکل انجینئرنگ کی ہوئی ہے، میرے پاس ایم ایس سی اس کی بھی ڈگری ہے، سافٹ ویئر انجینئرنگ کی بھی، اچھا میرے پاس ایم بی ایم آئی ایس بھی میں نے کیا ہوا ہے، میرے پاس علوم کی ڈگریاں، اگر میں کہیں جا کے پریکٹس کروں گا سافٹ ویئر انجینئرنگ کی، اگر کوئی بندہ مجھ پہ آ کے اچرا کرنے کی کوشش کرتا ہے تو میں اس کو کہوں یار یہ دیکھ لو میری ڈگری ہے، میرا ایکسپیرینس ہے، تو ظاہری بات ہے چپ کرنا پڑے گا۔ میرے پاس ایم اے اسلامک اسٹڈیز کی ڈگری ہے، میرے ایم اے عربی کی ڈگری ہے، میں نے ایم فل اسلامک اسٹڈیز کیا ہوا ہے، میں پی ایچ ڈی اسلامک اسٹڈیز جو میں نے کئی علماء کے ساتھ بھی ذانو تلمس کو طے کیا ہوا ہے۔ تو ایک بات ہے مجھ سے کوئی بندہ کوٹ کرے گا، میں اسے کہوں گا یار یہ میں نے یہ میری اچیومنٹس ہیں اسلامی علوم کے حوالے، گو کہ میں ابھی بھی اس لیول پہ نہیں ہوں جہاں میں ہونا چاہیے، مجھے مزید محنت کرنی چاہیے، مزید اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ لیکن مرزا صاحب کا ایسا کون سی سند ہے، کون سی ان کا سند ہے، وہ کہاں کے حافظ ہیں، وہ کہاں کے کون سے دارالحدیث سے انہوں نے حدیث کا جا لیا ہے، نوجوان پاگل ہیں ان کے پیچھے خطاب در۔ آپ میں کچھ اور بات کہنا چاہ رہا ہوں، میں یہ دین کی مظلومیہ کی بات کر رہا ہوں۔ اچھا صحیح ہے، میں دین کی مظلومیہ کی بات کر رہا ہوں کہ ایک ایسا بندہ جو دین کو ڈریس کر رہا ہے جو بنیادی طور پر علوم اسلامیہ کا طالب علم نہیں ہے۔ اچھا یعنی یہ ضروری ہے کہ آپ دین پڑھیں تو دین کو بیان کریں؟ میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ ایک ایسا بندہ جو دین کے بارے میں تبلیغ کرتا ہے اس کے لیے بات کے بارے میں کمپرومائز کیا جا سکتا ہے، لیکن بندہ فتویٰ دیتا ہے اور فیصلہ کن رائے دیتا ہے اور اس کے اندر باقاعدہ طور پہ اپنے آپ کو یعنی اتھارٹیٹیو اس کے فیصلے دیتا ہے، اس کے بعد مفتی دیتا ہے نا، ہاں ہاں تو یہ اس کے لیے کمال ضروری ہے نا بات۔ مثال ہے میں آپ کو ویسے تبلیغ کر رہا ہوں تو کوئی مسئلہ نہیں، اگر میرے پاس دینی کمزوری ہے کوئی بات نہیں، کیونکہ میں دینی ایک آپ کو تبلیغ کر رہا ہوں، یہی کہہ رہا ہوں یار نماز پڑھ لو، کیا ہو جائے گا اس سے، یہ تو ہر امتی کا فرض ہے، یہ تو ہر مسلمان کا فرض ہے، لیکن ایک بات میں ایک اتھارٹی دیتا ہوں، یہ چیز حلال ہے، یہ چیز حرام ہے، اور پھر اس کے اندر باقاعدہ طور پر ان کے فتوے ایسے ہیں جو مزہ کا حیث فتوے سامنے آیا نا، نواسی کا جس کا نکاح کا انہوں نے دے دیا یا پوتی کا نکاح کا مسئلہ دینا دے دیا، تو پھر ان کو رجوع کرنا پڑا اس کے اوپر۔ آپ مجھے بتائیں یہ جو بندہ فنڈامنٹل مضبوط عالم ہوتا ہے وہ تو اس طرح کے فتوے نہیں نہ دیتا۔ تو اس طرح کے بعد میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ مشاہدات صحابہ کے بارے میں اہل سنت کا طرز عمل رہا ہے ہمیشہ سے،
وہ اسے انحراف کر رہے ہیں. کس موقع کے پر یعنی کہ یہ رویہ اپنایا گیا ہے, یا کس بندے نے اپنایا ان سے پہلے؟ ایک بندہ میرے سامنے ہے جس نے یہ رویہ اپنایا ہے, لیکن ایک پوری جو ہماری ہسٹری آف اسلام ہے اس کے اندر اس کی کنٹینیوٹی بتائیں نا, یہ کنٹینیوٹی سے یہی کام ہوتا رہا ہے. تو میں بھی اس سلسلہ علم سے منسلک ہوں گا جس کے اندر یہ بغیر طور پر یہ رویہ جو چلتا رہا. آپ میری بات سمجھیں؟ اور جہاں تک تعلق ہے اس بات کا بار بار کہنا کہ علماء میرے خلاف ہے اس لیے کہ میں نے ان کا کاروبار بند کر دیا, یہ نریٹو تو یا یہ بیانیہ تو مرزا غلام احمد قادیانی کے پیروکاروں کا بھی ہے. علامہ قادیانی کے پیروکار یہی کہتے ہیں نا مرزا کے جو اصل دشمن ہے مولوی ہے سارے کے سارے, تو وہ جناب اسے ان کو جناب ہرا دیا یا ان کو ان کا کاروبار بند کر دیا یا ان کا سب کچھ کھا پی گیا تو لوگ اس کے مخالف ہو گئے. تو مرزا صاحب کا بھی وہی کلیم ہے کہ جناب علماء میرے اس لیے مخالف ہے کہ میں نے ان کی دکانیں بند کر دی ہیں. اب آپ سوچنے کی بات یہ بتائیں کہ مسجد کو دکان کہنا یا مدرسے کو دکان کہنا اور ہر وقت اس کو طنز کرنا, یہ کہاں کا یعنی کہ میں سمجھتا ہوں یہ کون سا ایک یعنی کہ وہ ایک معیار انہوں نے قائم کیا ہوا ہے, جس میں کون سی یعنی کو دین کی خدمت کر رہے ہیں کہ ان کو دکانیں کہہ کے مدرسوں کو, یا پہلے لوگ دین کے ساتھ اتنے وابستگی اختیار نہیں کرتے, پہلے لوگ مساجد میں جو ہے اتنا شوق سے ذوق سے نہیں جاتے, اور اس موقع پہ ان کو اپنی دکانیں کہنا, ان کو فیکٹری کہنا, ان کو انڈسٹری کہنا, یہ کہاں کا مطلب؟ آپ یہ بات اچھی طرح آبزرو کر سکتے ہیں پورے معاشرے میں چلے ہیں. چند علماء جن کو اللہ تعالیٰ نے کاروباری صلاحیتیں دی ہیں اور اللہ نے اگر ان کو خوشحالی دی ہے ان کے کاروبار کی الگ بات ہے, پاورٹی لائن سے نیچے رہنے والا واحد طبقہ علماء کا طبقہ ہے. ابھی مساجد کے اندر جو ہے بڑی ان کی زندگی یعنی کہ بڑی بالکل صحیح بات ہے, یہ بجا فرمایا. تو اب ایک بار ان کو یہ دکانیں بند ہو گئی ہیں, وہ کیا ایسی دکان چلا رہے ہیں جس کے ذریعے یعنی نہیں وہ دکانیں بند سے یہ مراد کہ وہ جو ظاہر ہے ایسے بس کہتے رہتے ہیں جس کا کوئی حوالہ بھی نہیں ہے. نہیں آپ یہ بتائیں ویسے جوڑی بات ایک عالم کون کیا کہتا رہتا ہے آپ کو؟ حی علی الصلاح حی علی الفلاح کہتا ہے یا اللہ اکبر کہتا ہے. وہ تو مولوی کہتے ہیں نا, وہ عالم کی بات کر رہے ہیں. وہ کون سا عالم ہے جس کی دکان ایسی تھی جو ان کے کہنے سے بند ہو گئی؟ ویسے میں پوچھ رہا ہوں. مفتی تقی عثمانی کی عزت ختم ہو گئی ان کے کہنے سے, یا طارق مسعود صاحب کی عزت ختم ہو گئی, یا چلیں آپ یہ کہتے تھے چلیں اس کا سراج الحق صاحب کا کام ختم ہو گیا ان کے کہنے سے, یا مولانا فضل الرحمان کا کام ختم ہو گیا, یا مولانا عبدالغفور حیدری کا ختم ہو گیا, یا صاحب عیسیٰ کا ختم ہو گیا, یا ہمارے پیچھے لوگوں نے جمعہ پڑھنے چھوڑ دی ہیں, یا لوگوں نے ہمیں جلسوں میں لانا چھوڑ دی ہے, یا ہم سے مذاکرہ کریں. وہ کون سی دکان ہے جو بند ہوئی ہے؟ وہ کہتے ہیں ڈیمیج ہیز بین ڈن. نہیں ڈیمیج ہیز بین ڈن, وہ کیا ڈیمیج ہے جو ہمیں پہنچا دیا؟ میں سے پوچھا کیا ڈیمیج ہمیں پہنچا دیا؟ ہم حلقوں میں بھی جاتے ہیں, ہم سیاست میں بھی جاتے ہیں, ہم اخباروں میں بھی جاتے ہیں, ٹیلی ویژن میں بھی جاتے ہیں, آپ دوستوں سے ملاقاتیں بھی کرتے ہیں, اپنا بیانیہ بھی دیتے ہیں. وہ کیا ایسی چیز ہے جو انہوں نے ہماری ختم کر دی ہے جس کا وہ بڑے فخر ذکر کرتے ہیں کہ میں نے ڈیمیج ان کو جو ہے نا پہنچا دی ہے؟ آپ ذرا ٹھنڈے سے غور کریں کون سا عالم ہے جس کی شخصیت جو ہے نا اتنی مجبور ہوئی کہ 10,000 بندہ اس سے پہلے آتا ہے اور آپ جب سے مرزا صاحب آئے ہیں وہ اس کے پیچھے 1000 بندہ رہ گیا. وہ کون سا بندہ ہے؟ نہیں لیکن علامہ صاحب آپ کو ماشاءاللہ میں سن رہا ہوں, آپ اہل محبت ہیں اور آپ کی گفتگو میں ظاہر ہے کہ چاشنی ہے, آپ بہت محبت سے لبریز گفتگو آپ فرماتے ہیں. تو آپ اگر ان کے ساتھ مل بیٹھ کر کوئی ایسے معاملات بٹھائے کون؟ آپ بٹھا دیں. نہیں آپ بیٹھے, میں نہیں آپ میں پہلے کیا بٹھا دیں, آپ ہم بیٹھ جائیں گے. آپ اہل محبت ہیں نا, میں پہلے کیا بیٹھ جائیں گے. نہیں لیکن آپ کا بھی ان کے حوالے سے ممبر رسول پر بیٹھ کر جارحانہ انداز 3-4 مہینے پہلے کا انتہائی غیر مناسب. میں قطع کرنے کی بات چاہتا ہوں. پھر آپ یہ کہیں کہ وہ ممبر پر بیٹھ کے کیسی باتیں کرتے ہیں, کیونکہ وہ ممبر نہیں ہوتا. آپ تو مسجد میں بیٹھ کر باقاعدہ ممبر رسول پر جارحانہ انداز اشرف المخلوقات. اب سنیں میری بات, مجھے نہیں بھیجا. نہیں کوئی ٹینشن نہیں, میں بتا رہا ہوں اگر ایون کہ انہوں نے آپ کو بھیجا تب بھی کوئی ٹینشن. ارے سر میں اپنے طور پر آپ سے محبت کرتا ہوں. میں کچھ ہوگا اگر آپ کو انہوں نے بھیجا ہوئے تب بھی کوئی اعتراض نہیں. سر میں بتا رہا ہوں نا, میں کیسے آپ تو نہیں آئے گے, لیکن میں کہہ رہا ہوں ان کیس اگر آپ ان کے ساتھ بھی آئے مجھے کوئی ٹینشن نہیں. اچھا اب میں آپ کو بتاتا ہوں بات.